شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. جناب اسپیکر، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس مقدس عوام کے سامنے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. یہ جو حالیہ اجلاس اس مقدس عوام کا جاری تھا کہ 2 دن پہلے ایسا واقعہ اس ایوان کے اندر پیش آیا کہ جس کے حوالے سے میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ اس ٹائم سے لے کے اب تک شاید ہی کوئی ذی شعور اور صاحب فراست اور صاحب فہم آدمی ہوا ہو، خواہ اس کا تعلق اس ایوان سے پہلے رہا ہو، اس کا ممبر رہا ہو، یا اب اس کا ممبر ہو یا ممبر نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کا کوئی بھی صاحب رائے آدمی ہو، اس نے اس واقعے کی کسی بھی اعتبار سے حوصلہ افزائی نہیں کی. ہر آدمی نے اس کی مذمت کی، اپنے اپنے انداز سے اس کی مذمت کی. چونکہ میرے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کتنی بات ہونی چاہیے تھی، کتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہمارے اپنے جذبات تھے، شاید 2-3 چونکہ پھر پریس بھی پوچھتا ہے، تو میں نے ہر موقع پہ یہ کہا کہ کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر، اس قانون ساز ہاؤس کا ممبر ہو، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک تعظیم ہے اور اس کا اکرام کرنا ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا ممبر ہے. جہاں تک جناب راجہ فاروق قادری خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ہم نے کہا کہ راجہ فاروق قادری خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، نہ صرف ریاست کے بلکہ ہمارے پورے ملک کے ایک بڑے آدمی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ ریاست کی ہر اعتبار سے پارلیمنٹ کی، گورنمنٹ کی کسی نہ کسی فارم میں ان کا ہمیشہ سے کلیدی رول رہا ہے. میں ان کے بارے میں بڑی ایک کھلی اور واضح رائے رکھتا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ اس ہاؤس کے اندر بھی میں نے ان کے حوالے سے ہمیشہ بڑی کھل کے اظہار کیا، اور میں نے یہی کہا تھا اسی مقدس ایوان میں کہ کسی کا کوئی کام یا کسی کا کوئی کارنامہ آپ اگر اس کی زندگی میں بیان نہ کریں، اس کے دنیا سے جانے کے بعد، تو وہ جب تک زندہ رہے سنگ باری کرتے رہے، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، اس کا میں یقین نہیں رکھتا. جو اچھی بات ہے وہ سامنے کہیں. باغ میں برسی کی سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو شہید اول ہیں، وہاں پہ راجہ صاحب کی موجودگی میں نے کہا کہ ہماری ریاست کے اندر اپنی نوعیت کے بڑے اور دبنگ، یہ واحد اپنی قسم کے ہمارے درمیان یہ لیڈر ہے. میں بڑے لوگوں کا ہمیشہ معاشرے کا حسن کہا کرتا ہوں کہ کسی معاشرے کے اندر کسی بڑے آدمی کا موجود ہونا معاشرے کا حسن ہوا کرتا ہے. معاشرے ان لوگوں کی موجودگی سے تعظیم اور عزت اور تکریم پاتے ہیں، سٹیٹس بلند ہوتا ہے. کسی سیاسی نظریے کے حوالے سے یا کسی دوسرے نظریے کے حوالے سے آرام اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس ایوان کے جتنے لوگ ہیں وہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس ایوان میں بڑے بڑے لوگ قدور جید حضرات رہے، ان کی وجہ سے اس ایوان کا جو مقام و مرتبہ آج جس لیول پہ ہم بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم پہنچے ہیں. میں کبھی کسی کے کام کو مائنس کرنے کے حق میں نہیں، لیکن اس ایوان کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے کبھی کوئی ایسی بات ڈکی چھپی نہیں کی، ہڈن کھاتے میں نہیں لے گیا کہ جس ایوان کے اندر جب ایوان کا کوئی بھی ممبر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، وہ قانون سازی سے ریلیونٹ ہے. لیکن آپ لاسٹ آرٹ میں جائیں، دیکھیں کچھ قوانین ہیں آپ کے تو یہاں ایک ایک چیز کا کوڈ آف کنڈکٹ بیان ہوا ہے جن معاشروں کے اندر لا آف ٹاٹ. دیکھیے وہ قانون وہ ہے جو لیجسلیٹر بناتا ہے، ایک قانون ہوا ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے، ایک قانون ہوا ہے جو معاشرہ بناتا ہے. معاشرے کا قانون جو ہے آپ اس کی وائلیشن کیجئے، کوئی بڑا آدمی ایسا کام کرے، معاشرہ بھی اس کو ٹوکتا ہے، معاشرہ بھی اس کو کہے گا اور ایک کہنے پہ
جب عام آدمی مجبور ہو جائے تو لا آف ٹاٹ میں جائیے. یہ وہ قانون ہے جو معاشرے نے بنایا. اخلاقیات کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس ایوان میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ تحریک استحقاق یا میرے حوالے سے ہو یا کسی ممبر کے حوالے سے، مذہب ممبر سے متعلق ہو، ہر ایک کے لیے پھر ہے. تحریک استحقاق کسی خاص آدمی کو ایڈریس نہیں کرتی. ہمیں کسی کے حوالے سے بھی اپنے اس ایوان کو، اس ایوان کے اندر رہنے والوں کا جو لیجسلیشن کے لیے یہاں آتے ہیں، ہم ان کو کہاں لے جاتے ہیں، ہمیں کس انداز میں بات کرنی چاہیے، اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن میں جس چیز کو اس وقت لمبی تقریروں کے لیے، تقریریں لمبی مجھے کرنی آتی ہیں، ہر انداز سے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری ہونے کے ناطے ہمیں صرف اور صرف پارلیمانی زبان شروع کرنی ہے. اور ہمیں کوشش، چونکہ آپ دوسرے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمارے حلقہ انتخاب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم سے توقعات جڑی ہوتی ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جن ملکوں کے یہاں پریسیڈنٹس ہیں، قوانین نہیں ہے، پریسیڈنٹس کی بنیاد پہ بھی لوگ چلتے ہیں کہ آئین ہی نہیں ہے پریسیڈنٹ کی بنیاد پہ. تو ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہونے کے باوجود اگر کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو یہ زیادتی ہے. جو واقعہ پیش آیا، میں اس سے پہلے بھی کوئی، جس طرح بھی دیوان صاحب بات کر رہے تھے، حافظ صاحب نے کی، ماجد صاحب نے کی، دوسرے ہمارے ممبران نے بھی پہلے بات کی ہوگی. میں دلی طور پہ مجھے انتہائی افسوس ہے، بعض چیزوں کے لیے الفاظ چھوٹے پڑ جائیں. میں راجہ فاروق قادر خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں ان سے دلی طور پہ، ان کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میں ان سے دلی طور پہ ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. ہمیں شرمندگی ہے، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہو گیا ایک چیز. اور مجھے ان سے کبھی یقین ہے کہ راجہ فاروق قادر خان صاحب جس طرح بڑے آدمی ہیں، وہ اسی طرح اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایک چھوٹے عزیز کو، جو سردار فہیم ربانی صاحب ہیں، اس ہاؤس کے ممبر ہیں، ہماری کیبنٹ کے ممبر ہیں، ان کو یہ درگزر کریں گے. اور ہماری میں قائد ایوان ہونے کے ناطے ہمارے سارے ممبران نے بھی معذرت کی، اور میں کوئی لفاظ ہی ان کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے بھی، ہمیں ایک وہ ذات ہوتی ہے کہ جو ہم اپنا دنیا کے سامنے فنکاری کریں، ایک اوپر والے کی ذات ہے جو وہ آپ کے اندر کے باہر کے بھید سارے کے سارے جانتا ہے. ایک بات جو یہاں پہ ملتی جلتی مذہبی حوالوں سے جو حافظ صاحب نے کی، لیکن پیر مظہر الحق صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا، میں اس کی انڈی کی طرف جاؤں گا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا خدا کے جلیل ہونے کے مترادف ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ وعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین من بعدی، کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نان مسلم کو، ایک کافر کو، یہ چند سانسوں کا لمحہ تھا کہ ان کی تلوار اور ان کا خنجر اس کے سینے کو پار کرتا ہوا زمین کے اندر گھسے. اس نے سیدنا حضرت علی کے اوپر تھوکا. سیدنا حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میری ذات کا معاملہ ہے. انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. ایک کافر کو قتل کرنا مسلمان کے لیے اس سے بڑا اجر نہیں ہوتا. اور جب شیر خدا اترتے تھے میدان میں تو وہ پھر شیر خدا بن کے اترتے تھے. اس لیے تلوار سے کفار بچا نہیں کرتے تھے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف قائد عوام کا نہیں ہوتا کہ اس کی عزت ہے، اب لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی اتنا ہی عزت اور احترام سب کے لیے ملتا ہے. میں نے جو ہے پڑھی، لطیف اکبر صاحب کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہا، آج میں پھر اس اپنے عزم کا ارادہ کرتے ہوئے لطیف اکبر صاحب کی بزرگی میری ذات کے حوالے سے جس کسی نے، انہوں نے بھی کھل کے کہا ہوگا، کئی اور دوستوں نے بھی کہا، میں ان سب کے حوالے سے لطیف اکبر صاحب سے بھی میں دلی طور پہ میرے کسی لفظ، میری کسی ممبر کے حوالے سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں لطیف اکبر صاحب سے بھی دلی طور پہ معذرت چاہتا ہوں. اس پورے ہاؤس کے اندر جتنے اپوزیشن بینچوں پہ لوگ بیٹھے، کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اگر ان میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ایوان، ہم اس ایوان میں ساری عمر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اس ایوان میں ساری عمر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر یہ ہم اچھی ایگزامپل نہیں چھوڑیں گے تو پیچھے ہمارے طرف آنے والے ہمیں کس حوالے سے یاد رکھیں گے، ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. بنیادی طور پہ جو کسی حوالے سے میں سیکٹریزم، علاقائیزم اور قبیلائیزم کا نہ قائل ہوں نہ مانتا ہوں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ان
छोटे छोटे रजवाड़ों के अंदर घुसेंगे जिन लोगों के लिए आप रोल मॉडल है, आप कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं। हमारे इस ऐवान में मेरे बड़े भाई सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब, उनके साथ भी मेरी ऐसी बात हुई है कि उनकी यकीनी तौर पर दिल आजारी हुई कि वो शायद चंद लोग हमारी कैबिनेट के बैठे थे। मैं इस ऐवान के सामने सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब से भी माजरत चाहता हूँ कि उनकी अगर दिल आजारी हुई है, लेकिन मैं आपसे अब आपके इख्तियार में है कि आप लोग इसके बाद किस तरह सामने आते हैं। आप तीनों रखना चाहें, आपकी मर्जी है, खोल के सामने आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें हमेशा कि वो कहते हैं कि खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करो, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, उस तरह का माहौल नहीं करना चाहिए। आपको मुझसे, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, आप मुझसे ज्यादा जिम्मेदार है। हर आदमी को वो चीज करनी चाहिए कि जो दूसरा कहे कि यार हाँ इसके अंदर एक कुछ ग्रेस है, डिग्निटी है। तो ग्रेस और डिग्निटी, नॉवेल्टी और जो रॉयल्टी होती है, इसका कोई नेमल बदल नहीं। तो जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं इस मुकद्दस ऐवान के हर मेंबर का, जिसने जहाँ जैसे भी मेरी मामलत की होगी, मैं उन सबका मशकूर हूँ। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।